خوش رہنا بھی کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ بڑی آنت میں سوزش ہو جانا، بڑی آنت میں زخم بن جانا، چیرے بن جانا، جو قبض کا شکار رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی کی نعمتوں میں سے جو سب سے زیادہ بڑی نعمت جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی وہ صحت ہے۔ زندگی کا اصل لطف صحت میں ہے، ایک صحت مند زندگی میں ہے۔ لیکن آج جس بیماری کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو بتاتے ہوئے یا اس کا علاج کرواتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ میری مراد پائلز یا بواسیر ہے۔ یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے اور انسان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ جہاں اس کے بہت سارے طریقہ علاج ہیں، وہاں پہ اس کا ایک روحانی طریقہ علاج بھی ہے، جس کی تفصیل اور جس کی ترتیب جانیں گے سید محمد علی زنجانی صاحب سے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ پائلز ہے جس کو ہم بواسیر بھی کہتے ہیں، بادی ہو یا خونی ہو، یا پھر اس کے علاوہ فشر کا پرابلم کہ بڑی آنت میں سوزش ہو جانا، بڑی آنت میں زخم بن جانا، چیرے بن جانا، یا ریشز ہو جانا، یا موقع بن جانا، اور خاص طور پہ وہ افراد جو قبض کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ یہ وجہ بنتی ہے قبض کی وجہ سے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے، اور بہت ساری ایسی گیس کی پرابلم انسان کو ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے خوش رہنا بھی کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ خوش بھی ہوں تو یہ ایک ایسی تکلیف ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کے جہاں پہ بہت سارے طریقہ علاج ہیں، قرآن حکیم جو کہ ایک انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا کے بھی بہت سارے راز پوشیدہ رکھے ہیں۔ دو چیزیں آج میں بتاؤں گا کہ وہ افراد جو اس بیماری کا شکار ہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ آپ نے صرف 14 دن کے لیے کرنا ہے۔ آپ نے 2 عدد انجیر لینی ہے، رات کو اس کو پانی میں بھگو کے آپ نے رکھ دینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے۔ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے انجیر جو پانی میں آپ نے بھگو کے رکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ بِحَقِّ یا شافیو۔ اس کو آپ نے صرف 14 دفعہ پڑھ کے اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ اس کے اوپر دم کر لیں، اور صبح نہار منہ اٹھ کر آپ نے وہ جو انجیر ہے اس کو آپ نے اچھی طرح چبا کر کھانا ہے، اور جو پانی تھا اس کو پھینکنا نہیں ہے، وہ پانی آپ نے بعد میں پی لینا ہے، اور اس کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد آپ نے جو بھی ناشتہ کرنا ہے یا جو بھی آپ کی ڈیلی روٹین کی ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کریں، اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ 14 دن آپ نے اس میں ناغا کوئی نہیں دینا۔ ایک یہ چیز تو وہ ہے جو آپ کے ہاضمے کو درست کرے گی اور اندر جا کے آپ کی فائبرز کو جنریٹ کرنا، ایک اللہ کا کلام بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے کہ اندر جسم میں کہیں پہ بھی سوزش ہے اس کو بہتر کرنا۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ ابھی اور اس وقت جائیے سیدعلیزنجانی.com کے اوپر، اور وہاں پہ ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے ارک پاکیزہ۔ آپ نے صبح تو وہ انجیر والا عمل کیا، لیکن رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک پانی کا ٹپ لیں، اور اتنا بڑا ہو کہ آپ اس میں بیٹھ سکیں، کہ اس میں آپ ٹانگوں کے باہر بیٹھ سکیں جیسے آپ ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں۔ اس کو آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا گرم، کہ نیم گرم پانی ہو یا اتنا گرم ہو کہ جس کو ہم کوسا کہتے ہیں، کہ کوسا گرم پانی ہو، اس کے اندر آپ نے 3 ڈھکن ارک پاکیزہ کے ڈالنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کم از کم 5 سے 10 منٹ یا منیمم 5 منٹس آپ نے لازمی اس کے اندر بیٹھنا ہے، تاکہ وہ جو آپ کا جو ورم ہے یا سوزش ہے یا جو آپ کا ایکسٹرنل ہیلنگ پروسیس ہے وہ آپ کا اس سے بہتر ہوگا۔ لیکن اس عمل کی شرط یہ ہے کہ نہ صبح کا کوئی ناغا آئے، نہ رات کا کوئی ناغا آئے۔ اگر آپ اس عمل کو 14 دن کر لیتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں 100% رب کی ذات ہے کہ 14 دن کے اندر ہی آپ کو ریکوری اور بہتری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ بہتر محسوس کریں تو آپ اس کو مزید ابھی کنٹینیو رکھیں، اس کو کم از کم 3 ماہ تک آپ ریگولر اپنی روٹین کا حصہ رکھیں۔ 14 دن میں نے کیوں کہا کہ 14 دن کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر 14 دن میں آپ کا کوئی ناغا آ جاتا ہے تو وہ جو آپ کا ایک تسلسل ہے ٹائم کا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ کو پھر اگلے 14 دن دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ اور خاص طور پہ وہ افراد جو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کسی سے پڑھوا کر بھی اس کو دم کریں، اللہ پاک کی ذات شفا دینے والی ہے۔ بہت خوب۔
یقیناً اس سے زیادہ تفصیل سے اس وظیفے کا عمل نہیں بتایا جا سکتا. جس طرح زنجانی صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنی اس بیماری سے نجات کے لیے کیا طریقہ استعمال کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے.